بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28۔ اس کا تلاوت صبح ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ۔ تو 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تم میں سے کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جائے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ تو دوستو، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ باندی سے نکاح کرنے کے متعلق دو شرعی مسائل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح بھی کر سکتا ہے جبکہ مومنہ کنیزہ کے ساتھ مستحب ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسبہ فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو بے سے آر سمجھتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ نسب میں تم سب برابر ہو، سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تم سب ایمان میں مشترک ہو کہ تمہارا دین اسلام ہے، اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تم ایمان اور تقوی پر ہے۔ اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔ نکاح کے بعد اگر لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے، یعنی آزاد کنواری عورت زنا میں ملوث ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور لونڈی کی سزا اس سے آدھی یعنی 50 کوڑے۔ لونڈی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہے۔ شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں تنصیف یعنی اس سزا کو ادا کرنا ممکن نہیں۔ یعنی آزاد عورت کی بجائے باندی سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں پڑ جانے کا ڈر ہو، اور اگر وہ اس خوف کے باوجود صبر کرے اور پرہیز کرے گا تو یہ بہتر ہے، اور جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے، کیونکہ کنیز سے نکاح کرنے کی صورت میں جو اولاد ہوگی وہ اس کی مالک کی غلام بنے گی، اور لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شوہر کی خدمت کے لیے بھی نہ آ سکے گی۔ پھر اگر صبر نہیں کر سکتا تو لونڈی سے نکاح کر لے۔ یاد رہے کہ فی زمانہ بین الاقوامی طور پر مرد کو غلام اور عورت کو لونڈی بنانے کا قانون ختم ہو چکا ہے۔ نکاح کا شرعی حکم مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ وہ نامرد بھی نہ ہو، نیز مہر اور نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مقطع ہے۔ لیکن اگر اسے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ زوجیت کے حقوق پورا کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر اسے زنا میں پڑھنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر اسے زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو اس نکاح کرنا مقررہ، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی اور شوہر کے واجب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں گے تو اسے نکاح کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اگر اسے اس چیز کا خوف یقینی ہو تو اسے نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اگر نکاح کی شدت حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، قاضی غالب ہے، تو ایسی
عورت کو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر حاجت کی حالت اعتدال پر ہو، یعنی نہ نکاح سے بالکل بے پرواہی نہ ہو، نہ اسے شدت کا شوق ہو کہ نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ وہ اپنے آپ پر اس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو کہ اس سے شوہر کی اطاعت ترک نہ ہوگی اور وہ شوہر کے حقوق اصلاً ضائع نہ کرے گی۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کی طرح بتا دے اور تم پر اپنی رحم سے رجوع فرمائے۔ اللہ حکمت والا، رحم والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قبل آیت میں تمہارے لیے جو عورتیں حرام یا حلال ہیں بیان ہوئی ہیں، یعنی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام و حلال تھیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دے، جیسا کہ پہلے لوگوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی جو شرعی حکام قرآن یا حدیث میں تردید کے بغیر منقول ہوئے وہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہے، اور جو ممانعت کے ساتھ نقل ہوئے ان پر بھی ہمیں عمل جائز نہیں۔ تو دوستو، 27 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ شان نزول اس آیت کا ہے، یہود نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ۔ آیت نمبر 28 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں عطا فرماتا ہے، لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کی فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا، اور اسی فطری کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد عورت کے طرف بڑی جلدی میل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عورت اور شہوت صبر اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نفع اٹھانے کی اجازت دی، اور صرف ان عورتوں سے منع کیا جن سے نفع اٹھانے میں فساد اور عظیم اور بڑے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے متقی، پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ رہنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو پس پا ڈالا۔ ترکیب کے لیے ایک ایسے ہی متقی بزرگ کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مشک کی خوشبو بسے ہوئے بزرگ۔ بصرہ میں ایک بزرگ مسکی یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا ایک کے نام سے مشہور تھے۔ کسی نے ان خوشبو سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں، جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ ایک کپڑے والے کی دکان پر میں نے ملازمت اختیار کی۔ ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا، میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیں گے، پھر ان کی قیمت اور بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک دکان کے کہنے پر میں بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک عالیشان کوٹھی پر لے آئی اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کیے فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر شہود سوار تھی۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ سے ڈرو، وہیں ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مصر تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی ایک تجویز آئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے بیت الخلاء جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بیت الخلاء میں جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے منہ، ہاتھ اور کپڑوں پر مل لی۔
اب جو ہی بہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا کر بھاگی اور کوٹھی میں پاگل پاگل کا شور اٹھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ صاحب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔